قرآن کا ہر لفظ اپنی جگہ پر بالکل جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی ہے اور اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا. قرآن کے کئی الفاظ ایسے ہیں کہ وہ دو مختلف الفاظ ہیں لیکن ان کا اردو میں یا کسی اور زبان میں ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے. اس کی پہلی مثال میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے دل کی. دل کے لیے قرآن میں لفظ قلب استعمال ہوا ہے اور دوسرا لفظ فؤاد استعمال ہوا ہے. فؤاد بھی دل کو کہتے ہیں, قلب بھی دل کو کہتے ہیں. اگر فؤاد عربی میں استعمال ہو رہا ہو کسی آیت میں, آپ ترجمہ اردو میں پڑھیں تو کیا ترجمہ نکلے گا؟ دل. اگر فؤاد پڑھ رہے ہوں کہیں تو کیا ترجمہ نکلے گا؟ دل. کیونکہ ہمارے یہاں مختلف الفاظ نہیں ہیں, ایک ہی لفظ ہے تو ہم ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں. قرآن میں کیونکہ یہ دو الگ الفاظ ہیں تو لازمی طور پر اذا اجتمعا تفرقا, اگر دو قریبی الفاظ ایک ساتھ ذکر کیا جائے ان کا تو لازمی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان میں جو فرق ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, ان کے بارے میں ایک طرح سے تمیز کی جا رہی ہے کہ یہ لفظ اور ہے, یہ لفظ اور ہے. اچھا, ایک آیت ہے قرآن کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے بارے میں آیت ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا گیا تھا کہ آپ اپنے بچے کو ایک ٹوکری میں ڈالیں اور ٹوکری کو دریا میں پھینک دیں. وہ آپ اندازہ کریں ایک ماں کے لیے ایک چھوٹے سے بچے کو, دودھ پیتے بچے کو ٹوکری میں ڈالنا اور پھر ٹوکریاں کو دریا میں پھینکنا. دریا میں آرام سے نہیں ڈالنا, القیہ فی الیم, پھینکو اٹھا کے اس کو دریا میں, پھینکو اٹھا کے. یہ آسان کام ہے؟ It's almost impossible. Almost impossible. اچھا وہ کر چکی وہ کام, کسی نہ کسی طرح ان میں ہمت آئی, انہوں نے یہ کام کر لیا. اچھا اب کیونکہ دریا ہے تو ٹوکری ایک ہی جگہ رہے گی کہ چلتی رہے گی؟ چلتی رہے گی اور اتنی دور جائے گی کہ اب نظر بھی نہیں آ رہی. اب اس وقت کا سین بتایا جا رہا ہے سورہ قصص میں ایک آیت میں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. میں اردو میں آسان ترجمہ کر دوں پہلے. موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہوتا رہا, خالی ہو گیا تھا. ان کادت لتبدی بھی, تقریباً اس تک نوبت آ گئی کہ وہ اپنی جو سیکرٹ ہے, سیکرٹ کیا کہتے ہیں, راز, اپنا راز کھولنے کو تیار ہو گئی تھی تقریباً. یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب بچہ نظر بھی نہیں آ رہا. ان کی ایسی حالت ہو گئی کہ وہ گھر سے باہر نکل کے چیخنا شروع کر دیں میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ, لیکن اس پر نوبت نہیں آئی, وہ اپنے آپ کو خاموش رکھ سکیں. لولا اربطنا علی قلبها, اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم ان کے دل کو روکے رکھتے. یہ ایکچولی لفظی ترجمہ ہوگا باندھے رکھتے. ربط علی القلب, ربط کہتے ہیں باندھنے کو. اوکے, لولا ربطنا علی قلبها, اگر اب ان کے دل کو باندھے نہ رکھتے, لتکون من المؤمنین, تاکہ وہ ایمان والوں میں سے رہیں. یعنی ان کو ایمان رہے کہ بچہ واپس آئے گا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ بچہ واپس آ جائے گا. اچھا, اس آیت میں ان کے دل کا ذکر دو دفعہ ہے. پہلی دفعہ ان کا دل خالی ہو چکا تھا, یاد ہے, دوسری دفعہ ان کے دل کو باندھا گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب دل کا ذکر کیا تو فؤاد کا لفظ استعمال ہے عربی میں. دوسری دفعہ جب اسی دل کا ذکر ہے, اسی عورت کا ذکر ہے, اسی کے دل کا ذکر ہے, قلب کا لفظ استعمال ہے. تو ایک دفعہ فؤاد اور دوسری دفعہ قلب. اردو ترجمے میں یہ بات واضح ہے کہ نہیں؟ اردو ترجمے میں ان کا دل خالی ہو گیا اور ان کے دل کو باندھا گیا. دل اور دل ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اردو میں اور کسی بھی اور ترجمے میں, انگلش میں ہارٹ اینڈ ہارٹ, کوئی ترجمے میں فرق پتہ نہیں چلے گا آپ کو. اگر فرق ہے تو عربی میں ہے, فرق ہے تو عربی میں ہے, تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب فؤاد اصل میں عام لفظ نہیں ہے دل کا. فؤاد کہتے ہیں ایسے گوشت کے ٹکڑے کو جو آگ میں پڑا ہوا ہو, اسے فؤاد کہتے ہیں. یہاں تک کہ باربیکیو جو میٹ ہوتا ہے نا آپ کا, اسے لحم فعید کہتے ہیں. فؤاد سے ہی نکلتا ہے وہ, لحم فعید, ایسا گوشت جو آگ میں پڑا ہوا ہو. اچھا, فؤاد کا لفظ محاورے میں اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان یا بہت زیادہ خوف میں ہوتا ہے, یا بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے, یا بہت زیادہ خوشی میں ہوتا ہے, یا بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ میں ہوتا ہے, یا بہت زیادہ اداسی میں ہوتا ہے, یا بہت ڈپریشن میں ہوتا ہے. کوئی ایک فیلنگ ہوتی ہے جو انسان کو پوری طرح اوور کر دیتی ہے, اس پہ چھا جاتی ہے. اس وقت اس کا دل جیسے آگ پہ لگا ہوا ہے, یا خوشی سے آگ پہ لگا ہوا ہے کہہ لیں. ہمیں تو اردو میں یہ بات سمجھ نہیں آتی, آگ کو ہم صرف غصے سے ایسوسیٹ کرتے ہیں, لیکن عربی میں اگر دل آگ پہ لگا ہوا ہے تو آگ کا مقصد ہے کوئی ایک ایموشن ہے, یا خوف ہے, یا خوشی ہے, یا ایکسائٹمنٹ ہے, یا اداسی ہے, جو بھی ہے, اس کی وجہ سے اوور ہو گیا انسان, پوری طرح اس پر ایک فیلنگ جو ہے وہ چھا گئی ہے, ایک احساس اس پہ چھا گیا ہے, اس کو کہتے ہیں فؤاد. ایسے دل کو فؤاد کہتے ہیں. جب دل یعنی دوبارہ مطمئن ہو جائے اور عام
حالات میں اس کو فؤاد نہیں کہا جاتا، اس کی کیا جاتا ہے؟ قلب کہا جاتا ہے اسے، پھر قلب۔ اب اس آیت کے شروع میں بچے کو دریا میں پھینکا جا رہا ہے، اس حالت میں ماں کا دل فؤاد ہوگا یا قلب ہوگا؟ تو فؤاد ہوگا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، موسیٰ کی ماں کا فؤاد تو بالکل خالی ہوتا گیا، وہ تقریباً باہر چیخیں مارتی ہوئی نکل گئی، اپنا راز کھولنے پر آمادہ ہو گئی۔ لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم اس کے قلب کو باندھ کر نہ رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ تسلی دے کر کام کر کے ان کو دوبارہ he calmed her down how do you say that in Urdu؟ اطمینان کر کے، اطمینان دے کے ان کو دوبارہ مطمئن کر کے، اگر ان کو تسلی نہ دی ہوتی تو وہ فؤاد کا فؤاد ہی رہتا، اور اگر فؤاد ہی رہتا تو وہ باہر آ کے سب کو بتا دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے، اور بچہ سروائیو نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے غیر عادی طور پر ان کو تسلی دی، اس سچویشن میں ان کو تسلی دی۔ اس میں بہت سارے دروس ہیں، ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں ابھی، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسی سچویشن آتی ہے، ایسے حالات آتے ہیں کہ ہمارا دل بالکل فؤاد بن جاتا ہے، یا غصے سے، یا اداسی سے، یا کسی حادثے کی وجہ سے، کسی خبر کی وجہ سے دل ایک دم سے بالکل اوور ویلم ہو جاتا ہے۔ اور ان حالات میں کیونکہ یہ نبی نہیں ہے، یہ عام عورت ہے، یہ صحابیہ تو ہیں لیکن پھر بھی نبی نہیں ہے، اور اس ربط القلب کا ذکر کئی مرتبہ قرآن میں ہے اور کئی مرتبہ غیر نبی کے لیے ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ تحفہ اللہ تعالیٰ صرف انبیاء کو نہیں دیتا، یہ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کا اطمینان ڈھونڈو گے کسی مشکل حالت میں تو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے صرف دل کا اطمینان اس وقت نہیں آتا کہ جب آپ ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں کریں، لیکن جب آپ کے مسائل چل رہے ہوں گھر میں، یا کوئی مسئلہ ہو آپ کی صحت کا، کوئی اور مسئلہ ہو، اور آپ کو دل کا اطمینان چاہیے، اس وقت بھی اطمینان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا۔ لولا ان ربطنا علی قلبها۔